بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، دو خبروں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، جی ایچ یو سے ایک ہنگامی بیان جاری کیا گیا، اور یہ بیان کیوں جاری کرنا پڑا اور اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، اسے اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور پھر اسمبلی توڑنے کے متعلق ایک باقاعدہ اعلان سامنے آیا ہے، اور یہ کس کی طرف سے کیا گیا اور اس کی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کیا اہمیت ہے، یہ کہانی بھی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن راجہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اور اس بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف مذموم مہم کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ اور اس بیان میں کہا گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن اعداد و شمار پیش کیے گئے۔ یہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ خاص گروپ نے بددیانتی سے سمدھی اور فیملی کے اثاثوں کو جنرل باجوہ سے منسوب کیا ہے، اور ایک غلط تاثر دیا گیا کہ یہ اثاثے جنرل باجوہ کے 6 سال میں ان کے سمدھی کی فیملی نے بنائے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف اور ان کی فیملی کے اثاثے سے متعلق اعداد و شمار قطعی طور پر حقائق کے منافی ہیں، کھلا جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اثاثہ ایف بی آر میں باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات کا عامہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرمی چیف اور ان کے خاندان باقاعدگی سے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتا ہے۔ ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے اثاثہ جات پر جواب دہ ہیں۔ رائے صاحب، یہ تو ہو گیا آئی ایس پی آر کا بیان، لیکن رائے صاحب ایک اندرونی کہانی آپ کے پاس بھی ہے، اور جنرل باجوہ، جی ایچ کیو اور جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یہ اندرونی کہانی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کی تفصیلات ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں، اور یہ ایک طرح سے دو ٹوک کی بریکنگ نیوز بھی ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، بظاہر یہ لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف کے طور پر اپائنٹمنٹ یہ ایک بڑی سموتھ سیلنگ تھی اور بڑی آسانی سے ہو گئی، لیکن پس پردہ ایسے معاملات چل رہے تھے جو بڑے مسٹیریس تھے، جن کے متعلق حقائق پہلے سامنے نہیں آئے، لیکن کچھ ہم نے حقائق جاننے کی کوشش کی، اور جب یہ حقائق سامنے آئے ہاشمی صاحب، تو پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، شہباز شریف، میاں نواز شریف، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے درمیان کس قسم کی پیغام رسانی ہوئی، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آخری 3 دن میں پس پردہ حالات کس طرح سے مارشل لا تک پہنچ گئے تھے اور شہباز شریف کی حکومت الٹانے تک پہنچ گئے تھے۔ ہاشمی صاحب، بظاہر تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں 29 نومبر کو وقت پر ریٹائر ہو جاؤں گا۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ ایک اعلان تو تھا، لیکن دوسری جانب کچھ حالات اور بھی چل رہے تھے، اور وہ حالات اس قسم کے چل رہے تھے کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جنرل باجوہ کے حوالے سے اور ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے 2-3 ایسے پیغامات پہنچائے گئے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو سے انڈائریکٹ پیغامات تھے، اور وہ پیغامات تھے کہ جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اب ان پیغامات کی خاص بات یہ تھی ہاشمی صاحب کہ ان کے لیے ایک تو نون لیگ کے رہنما کو استعمال کیا گیا، اس کے بعد کچھ اور کریکٹرز ایسے تھے جنہوں نے شہباز شریف کو باقاعدہ دھمکایا۔ اب شہباز شریف چونکہ ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں تھے، شہباز شریف کے اوپر کیسز ہیں، شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اس وجہ سے دھمکانے والوں کا خیال یہ تھا کہ شہباز شریف کو ہم آسانی سے دباؤ میں لا کر یہ ایکسٹینشن حاصل کر لیں گے۔ اب اس حوالے سے جو نون لیگ کے رہنما ہیں ملک احمد، اب پہلے تو وہ اور ایک اور لیگی رہنما اور ایک اور کریکٹر یہ شہباز شریف کو جا کر پیغام پہنچاتے ہیں
کہ ہمیں ہر صورت میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دینی چاہیے، اور اگر ہم نے یہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن نہ دی تو پھر ہماری حکومت الٹ جائے گی یا پھر مارشل لا لگ جائے گا۔ اس 6 مہینے کی ایکسٹینشن کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ اگر جنرل باجوہ کو یہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہم دے دیں تو ایسے فوج کے اندر ایلیمنٹس جن کے متعلق نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کے خلاف کام کر رہے تھے، مثال کے طور پر جنرل فیض حمید، ان کی ریٹائرمنٹ اگلے سال اپریل میں ڈیو تھی، تو یہ بھی تاثر دیا گیا کہ جنرل باجوہ اگر اگلے سال مئی جون تک رہ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے جنرل فیض حمید اور باقی جو جنرلز ہیں جن کے متعلق نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی ان کے خلاف کام کر رہے تھے تو یہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ یعنی ایک طرف تو جنرل عاصم منیر کا نام چل رہا تھا کہ نئے آرمی چیف کے لیے ان کا نام تجویز کیا جائے گا، لیکن دوسری جانب جنرل باجوہ کی 6 ماہ کی ایکسٹینشن کے لیے فل تھروٹل کے اوپر پورا زور لگایا جا رہا تھا کہ جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن مل جائے۔ اب ہاشمی صاحب، یہ جو 6 مہینے کی ایکسٹینشن کا زور لگایا جا رہا تھا وہ بھی اتنے ٹیکنیکل انداز میں لگایا جا رہا تھا کہ تاثر بھی یہ بنے کہ شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے جنرل باجوہ کو قائل کیا کہ ہمیں آپ کی خدمات کی بہت ضرورت ہے، اس ملک کو آپ کی خدمات کی بہت ضرورت ہے، قومی سلامتی کے مسائل ہیں۔ تو اس طرح کا تاثر بنے کہ حکومت خود جنرل باجوہ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ ایک اور ایکسٹینشن لے لیں، اور پھر جنرل باجوہ کے پاس ایک جواز آ جائے کہ مجھے تو حکومت نے مجبور کیا، میں اس وجہ سے یہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن لے رہا ہوں، اور اس حوالے سے پھر ملک احمد اسلام آباد میں اور لندن میں پیغامات پہنچاتے رہے۔ اب ہاشمی صاحب، اس پوری صورتحال میں یہاں تک خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ ممکن ہے کہ جنرل عاصم منیر کا نام جی ایچ کیو سے جو بھجوائی گئی سمری ہے اس میں شامل ہی نہ ہو۔ یہ جو سمری میں تاخیر ہوئی یعنی آخری دن تک، اور پھر رانا ثناء اللہ نے یہ جو بیان دیا کہ اگر اب بھی سمری نہ آئی تو ہم سمری آئے بغیر ہی نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیں گے، یہ بیانات ویسے نہیں آئے تھے۔ یہ بیانات اس لیے آئے تھے کہ شہباز شریف کے پاس اور اس حکومت کے پاس اب یہ اطلاع آ رہی تھی کہ چونکہ جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے خاص طور پر حامی نہیں بھری تھی، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو 6 نام آئیں ان میں جنرل عاصم منیر کا نام نہ شامل ہو۔ اس وجہ سے ایک تو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کا جو ایک انہوں نے ہتھیار تیار کر لیا تھا، اور دوسری جانب رانا ثناء اللہ یہ دھمکیاں بھی دے رہے تھے کہ ہم از خود نئے آرمی چیف کا تقرر کر لیں گے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا کہ جی ایچ کیو سے جو سمری نہیں آئی ابھی تک، وہاں سے سمری نہ آنا آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے، اور ہم اور پرائم منسٹر انہیں اس معاملے کا از خود نوٹس لینا چاہیے۔ اب یہ جب بیانات آ رہے تھے اس وقت ہم ان بیانات کو جو میسج اس کے ذریعے دیا جا رہا تھا بٹوین دی لائن سب کچھ ریڈ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک نوز فار نیوز ہر صحافی کی ہوتی ہے، تو پس پردہ یہ معاملات چل رہے تھے کہ جنرل باجوہ کی 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی، اور آخری دن تک یہ ایک آپ کہہ لیں کہ امکان موجود تھا، شہباز شریف کے حوالے سے یہ کہہ لیں کہ خدشہ موجود تھا شہباز شریف کو کہ ان کی حکومت الٹا دی جائے گی۔ لیکن ہاشمی صاحب، پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر ہماری حکومت الٹا بھی دی جائے، اگر ہماری حکومت الٹا دی جائے، مارشل لا بھی لگ جائے، تو تب بھی ہمیں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر جی ملک احمد نے اس قسم کے بیانات پہنچائے لندن میں بھی اور شہباز شریف کو بھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ملک احمد کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا تھا ایکسٹینشن کے حوالے سے؟ سامنے آیا میرا بھی سوال، ملک احمد کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا تھا؟ آپ کے شہر کا وزٹ بھی کیا انہوں نے، تو ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا تھا کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی جائے؟ تو یہ 6 مہینے کی جو ایکسٹینشن ہے یا تو اب یہ ہونی تھی یا پھر مارشل لا لگنا تھا۔ تو مارشل لا کے حوالے سے پھر میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے مارشل لا لگا دیں، اور مارشل لا ان کو سوٹ کرتا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر مارشل لا لگ جائے تو یہ مظلوم بن جائیں گے
اس کے بعد ہو سکتا ہے ماشاء اللہ کا دور جتنا بھی رہا، اگر 4 مہینے 6 مہینے 1 سال یا کوئی ایمرجنسی امپوز ہوتی ہے، تو یہ جو انہوں نے ایک بدترین کارکردگی دکھائی ہے معیشت کے میدان میں، لوگ شاید اس کو بھول جائیں گے. ہم بھی عمران خان صاحب کی طرح کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے. تو آخری وقت پر پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ہم نہیں دیں گے، اور پھر یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ اگر اس سمری میں جنرل عاصم منیر کا نام نہیں بھی آتا تو ہم خود جنرل عاصم منیر کا نام شامل کر کے ان کو اناؤنس کر دیں گے کہ وہ نئے آرمی چیف ہیں. تو بیک گراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. اب ہاشمی صاحب چونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی مدت ملازمت ختم ہونے میں 1 دن رہ گیا ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ان کی مدت ملازمت ختم ہوگی تو جس طرح سے اسحاق ڈار نے یہ جو آپ نے اثاثوں والی سٹوری کا ذکر کیا، جہاں پر جنرل باجوہ کے لیے ISPR نے یہ بیان جاری کیا کہ ان کے جو اثاثے ہیں یہ FBI میں ڈکلیئرڈ ہیں اور قانون کے مطابق ہیں، لیکن اسحاق ڈار نے جو انکوائری کا حکم دیا تھا اور پھر جو خبر لانچ کروائی تھی، اس سے تو یہی تاثر بنا کہ انہوں نے ایک طرح سے یہ تصدیق کی کہ جناب باجوہ کا جو ٹیکس ریکارڈ تھا اس میں جو اثاثے ظاہر کیے گئے، یعنی اس سٹوری کے مطابق، احمد نورانی کے مطابق، تو اس سٹوری میں مینشن کیے گئے ٹیکس ریکارڈ ٹھیک تھے. تو اسحاق ڈار نے ایک پرانا بدلہ جناب باجوہ سے لینے کی کوشش کی تھی اور آج پھر ISPR کو اس کے اوپر بیان بھی جاری کرنا پڑا. تو ہاشمی صاحب آپ دیکھیں گے کہ 1 دن کے بعد یہی نون لیگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پرانے بدلے چکانا شروع کر دے گی. یہ جو پہلے بھی کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے ریگنگ کی تھی، جنرل باجوہ نے دھاندلی کی تھی 2018 کے انتخابات میں، تو یہ پرانے بدلے بھی چکائیں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک کیمپین شروع ہوگی. پھر ظاہر ہے کہ جنرل فیض حمید کے متعلق بھی اسی طرح جنرل باجوہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کام کر رہے تھے، تو ایک اور کیمپین اب نون لیگ کی جانب سے بھی شروع ہوگی اور خبریں بڑی لیک ہوں گی. آپ دیکھیے گا یہ 29 نومبر کے بعد. نہیں رائے صاحب، یہ جو کمپین تو جنرل فیض کے حوالے سے تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے اور نون لیگ کے اندر سے شروع ہوئی ہے. لوگ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور دوسری طرف سے جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کیا، اور اس چیز کو باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا میں جان بوجھ کر ٹیگ کر کر کے جو ہے لوگوں کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے. کمپین شروع ہو چکی ہے سر. دیکھیں عاصم صاحب، جنرل فیض حمید کے استعفے کی ایک وجہ ہے. جنرل فیض حمید کا نام اس سمری میں شامل تھا جو کہ سینئر ترین جنرلز کی سمری GHQ سے موو ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس، اور ان کا نام 5ویں سینئر ترین جنرل کے طور پر شامل تھا. اب جنرل فیض حمید کا اپنا خیال یہ ہے، اور ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ جنرل فیض حمید نے مبینہ طور پر جو آپ کے نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان سے ملاقات بھی کی. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پر یہ اطلاع آئی اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ ملاقات ہوئی، اور جنرل فیض حمید نے جنرل عاصم منیر سے یہ کہا کہ میرا آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں ارلی ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں. اب جو جنرل ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، جیسے جنرل اظہر عباس نے ریٹائرمنٹ لی اور جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ لی، اب ان کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ ہے کہ جیسے جنرل اظہر عباس یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ اپائنٹمنٹ 27 تاریخ تک چلی جاتی تو پھر وہ سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہوتے، اور سینیورٹی لسٹ میں اگر وہ دوسرے نمبر پر ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر وہ آرمی چیف بنتے یا کم سے کم چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنتے. تو اب ایک پوری اس قسم کی سچویشن بنی جہاں پہ یہ 76ویں لانگ کورس، کیونکہ یہ پورا جنرل اظہر عباس اسی طرح آپ کے جو جنرل فیض حمید ہیں، تو یہ 76ویں جو آپ کا لانگ کورس تھا، اس کے جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، اب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہماری جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ویسے بھی اپریل میں ہونی ہے، تو ہم ابھی ریٹائر ہو جاتے ہیں. انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لی. لیکن ظاہر ہے کہ ہاشمی صاحب جب بھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس طرح کی ریٹائرمنٹ ہو تو وہ ایک بڑی خبر بنتی ہے، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب یہ جنرلز بظاہر سپر سیڈ نہ ہوئے ہوں. یعنی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے کہ جنرل اظہر عباس سپر سیڈ ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ ادروائز دیکھیں تو سپر سیڈ آپ یہ کہہ لیں کہ جب بھی کوئی سینئر جنرل ہوتے ہیں تو پھر وہ سینئر جنرل جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لیتے ہیں. یہاں پر کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر
जनरल आसिम मुनीर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे, जिस तरह से समरी भिजवाई गई और फिर आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट भी की गई, यानी आर्मी एक्ट के तहत उनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी उसको मुंजमद कर दिया गया था और उनको 4 स्टार जनरल बना दिया गया था। इसी तरह जनरल साहिर शमशाद मिर्जा दूसरे नंबर पर सबसे सीनियर जनरल थे। तो बज़ाहिर यहां पर कोई जनरल सुपरसीड नहीं हुआ, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे शायद जनरल अजहर अब्बास ये समझते हैं कि वो सुपरसीड हुए और जनरल फैज हमीद ने फिर आप ये कह लें कि जिस तरह से एक तासुर था कि नून लीग तो उनको कभी भी आर्मी चीफ नहीं बनाएगी, तो उन्होंने भी फिर 4-5 माह पहले रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। साहब, खान साहब ने पिंडी पावर शो में असेंबलियों से बाहर आने का ऐलान किया है और अब एक नई बहस शुरू हो गई है। और हमने कल इसे मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिकली इसलिए कहा था कि लोगों को अंगेज कर लिया है। पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातें हैं, खान साहब ने उनको अंगेज कर लिया और अंगेज करने के बाद ड्राइंग रूम खुल गए हैं, नून लीग का इजलास जो है वो शुरू हो गए और मशवरा किया जा रहा है। जरदारी साहब फोन कर रहे हैं नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये एक और पीडीएम की दीगर जमातें जो हैं वो आइंदा का लाएमल तय कर रही हैं कि अब होगा क्या। आमतौर पर ये तासुर ये दिया जा रहा था कि परवेज इलाही साहब शायद पीछे हटेंगे या फिर कुछ सियासत करेंगे। मुनस इलाही का एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे हम, और ये अमानत है और हम हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे। फिर एक वीडियो भी सामने आ गई जिसमें परवेज इलाही साहब ने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देर नहीं होगी, ये उनका ऐलान था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, हम वज़ादार हैं, जिसके साथ चलते हैं इसका साथ नहीं छोड़ते। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देर नहीं होगी। इस्तीफे दिए तो शहबाज शरीफ की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह इमरान खान को नई ज़िंदगी अता करे। रावलपिंडी ज़िंदगी अता की है। रावलपिंडी जलसे में इमरान खान की सियासी हिकमत अमली फैसला कुन राउंड में दाखिल हो गई है। सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे आते ही पीडीएम का जाली इत्तेहाद भी इंतशार की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। नून लीग वाले झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। आपके साथ इलेक्शन में वो होगा कि आपकी पुश्तें भी याद रखेंगी। इस मुल्क में दीन की हुक्मरानी होगी, ऐसे काम होंगे जिससे आम और गरीब आदमी और उनके बच्चों को फ़ायदा हो। इसकी इब्तदा पंजाब हुकूमत से हो चुकी है। रोज़ एक नई चीज़ नज़र आएगी जिसका फ़ायदा आम आदमी को होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान रावलपिंडी के जलसे से उन्होंने अपनी आइंदा का जो लाएमल था वो वाज़े कर दिया। राय साहब, ये तो हो गया इत्तेहादी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या सोच रही है। फिर एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है फवाद चौधरी साहब का भी, और ऑब्वियसली जब वो बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन मौक़िफ़ सामने आ रहा है। वो ये कहते हैं कि शायद चूंकि ये तासुर दिया जा रहा था कि कोई तहरीक अदम एतमाद की मूव आ जाएगी, लेकिन उस पर भी कानून को देखना पड़ेगा कि 6 माह का वक्त है कि नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि पंजाब असम्बली में तहरीक अदम आ भी जाए तो 3 दिन में फारिग हो जाएगी। चूंकि कल हमने ये देखा कि राना सनाउल्लाह ने रिक्विजिशन की बात की कि हम उसको फाइल करने जा रहे हैं, और फिर इसके ऊपर एक इजलास भी बुलाया गया है। और आज एक प्रोग्राम में वफाकी वजीर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि परवेज इलाही के पास जो इख्तियार है इसको कैसे रोकना है ये हमें पता है। परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे। इमरान खान का आला ऐलान गैर मंतकी है। इमरान खान कहते हैं कि करप्ट सिस्टम से बाहर जा रहे हैं, अगर सिस्टम से मसला है तो फिर इनकलाब लाएं, वरना इलेक्शन के बाद आप इसी सिस्टम में आएंगे। पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन का बाइकआउट किया तो इसके बाद आज तक पंजाब में दाखिल नहीं हो सकी। इमरान खान ने गुस्से में आकर असम्बलियां तोड़ने की बात की है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हमें ये भी पता होता है कि उनकी मीटिंग्स में क्या बातें हो रही हैं। अगर हमने आज तक उनको रोका है तो कुछ हमें पता तो है ना। पीटीआई से 15 से 20 लोग हमें दस्तयाब होंगे। ये उनकी तरफ से दावा किया गया कि अगर तहरीक अदम एतमाद जो आती है और असम्बलियां तोड़ने का फैसला अहमकाना है, इसके साथ लोग खड़े नहीं होंगे। पंजाब में मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान होगा। दोनों असम्बलियां तोड़ दी जाती हैं फिर भी मेरी तजवीज़ यही है कि सिर्फ वहां इलेक्शन करवाएं। पीपल्स पार्टी इस वक्त किसी सूरत सिंध में इलेक्शन नहीं चाहती और मौलाना चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत रहे और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाएं। राय साहब, ये जो बात की जा रही है इलेक्शन
کروائے جائیں، اسمبلیاں توڑ دی جائیں، دونوں طرف سے موقف سامنے آ رہا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 دن میں اعلان کر دیا جائے گا، لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے. اور ہمیں زمان پاک اس وقت منی جو خیبر پختونخوا جو ہے وہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ فیصلہ شاید پولیٹیکلی اتنا بہتر نہ ہو، اور 2 حکومتیں آپ کی اور بڑی حکومتیں ہیں، یہاں سے سیاسی بیس کیمپ بنایا جا سکتا ہے. آپ آئندہ کے الیکشن کی حکمت عملی اور بڑے مارجن کے ساتھ آپ آگے جا سکتے ہیں. ایک ٹریپ ہوگا اگر خان صاحب نے یہ کیا، اور ان کو اپنے فیصلے پہ ریویو کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ پارلیمنٹ سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر فیصلے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے. جس طرح ہم نے وفاقی حکومت کے معاملے میں دیکھا، بہت ساری قانون سازی اور بہت چیزیں جو ہے ہوئی. اب پنجاب کی سطح پر ایسا کام کیا گیا، تو ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ نون لیگ کے لیے پنجاب کیوں ضروری بن گیا ہے، اور جو سیاست اور جس طرح یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو دعوے کر رہے ہیں اور نون لیگ جو دعوے کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ 20 اور 30 جتنے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہوں گے، پھر پنجاب ہاؤس بنے گا، سندھ ہاؤس بنے گا، نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھلیں گے، سوداگر چلیں گے، پیسہ چلے گا، زرداری صاحب پھر پنجاب میں اپنے پیسے کی جو طاقت ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے ضمیروں سمیت جو ہے خریدیں گے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے پچھلے 8 ماہ میں ناممکنات کو ممکن کر کے دکھایا ہے. عمران خان صاحب نے 2 ضمنی الیکشن جیتے. اس کے بعد جب مخصوص نشستوں کو خالی کیا گیا کہ یہاں پر تحریک انصاف کی جیت کا مارجن بہت کم تھا، تو یہاں ضمنی الیکشن ہوں گے تو تحریک انصاف 14 جماعتوں کا مل کر مقابلہ نہیں کر پائے گی. مسٹر ایکس وائی زی اور اسی طرح الیکشن کمیشن بھی ان 14 جماعتوں کے ساتھ مل جائے گا، تو عمران خان صاحب یہ نشستیں نہیں جیت پائیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے ریکارڈ قائم کر دیا سب سے زیادہ نشستیں خود جیتنے کا، اور 3/4 اکثریت سے ایک مرتبہ پھر یہ بائی الیکشن خان صاحب نے جیت لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اتنی بڑی عوامی طاقت کھڑی ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 8 ماہ میں ہر وہ کام جو ناممکن دکھائی دیتا تھا خان صاحب نے ممکن کر دکھایا. کیونکہ ایک ایسی حکومت جسے اسٹیبلشمنٹ نے گرایا ہو، جس کے متعلق یہ پختہ تاثر ہو کہ اسے اسٹیبلشمنٹ نے گرایا ہے، وہ جماعت ہاشمی صاحب 2 3 4 سال کھڑی نہیں ہوتی. خاص طور پر ایسا لیڈر جو کہ عمران خان صاحب جیسا لیڈر ہو، جو کہ چور دروازے سے ڈیل نہ کرتا ہو، تو ایسے لیڈر کی واپسی کا امکان بڑے عرصے تک نہیں ہوتا. لیکن خان صاحب نے 8 ماہ کے اندر، بلکہ یہ ضمنی الیکشن پہلا تو بہت جلدی ہو گیا تھا، تو ود ان منتھس عمران خان صاحب نے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کو الٹا کر رکھ دیا. اس قسم کے جلسے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، کیونکہ یہ عام حالات میں جلسے نہیں ہو رہے تھے، یہ ایک ایسے حالات میں ہو رہے تھے جب سوشل میڈیا کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، جب صحافیوں کو برہنہ کیا جا رہا تھا، جب نیم مارشل لا لگ چکا تھا، جب لوگوں کو خوف دلانے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا تھا. اس کے باوجود لوگ ڈرے نہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو اب اگر اس پورے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ہے، اس کے ذریعے بھی بظاہر جو ناممکن لگتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ کوئی الیکشن حاصل کر لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس ناممکن کو بھی ممکن کر دکھائیں. دوسرا اس کے اندر آرگومنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے، یعنی اپنی حکومتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. میرا جو ذاتی اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی صورت پنجاب اسمبلی، خاص طور پر کے پی اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ 25 مئی کے لانگ مارچ میں کیا ہوا تھا. عمران خان صاحب جب کے پی سے نکلے تھے، پشاور سے نکلے تھے، تو اسلام آباد کی انٹری تک ان کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. اور ہاشمی صاحب حالات ایسے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور کسی بھی سول حکومت کے کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ دنوں کے اندر، ہفتوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت ہیڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جو سٹوری میں نے ابھی اسی پروگرام میں بیان کی، بظاہر تو لگتا تھا کہ جنرل باجوہ اور شہباز شریف کی حکومت ایک پیج پر ہے، ایسا ہی لگتا تھا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ آخری 5-6 دنوں کے اندر کس طرح سے یہ حکومت الٹتے الٹتے رہ گئی، صرف ایک 6 ماہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو پیغام رسانی ہو رہی تھی اس معاملے پر. تو ہاشمی صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ
جس طرح سے یہ شریف خاندان کا وتیرہ بھی رہا ہے کہ جب ان کے سیاسی مقاصد پورے نہیں ہوتے تو یہ آرمی چیف سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 ماہ میں خان صاحب کے لیے حالات بڑے سازگار ہو جائیں تو پنجاب اسمبلی یعنی پنجاب حکومت اور اسی طرح کے پی کی حکومت یہ ان کے لیے ایک زبردست پولیٹیکل ٹول ہے. عمران خان صاحب یہاں بیٹھ کر اپنی حکمت عملی اگلی مزاحمت کے لیے، اگلے احتجاج کے لیے، اگلی جنگ کے لیے یہاں تیار کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر اپنی صفیں درست کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ حکومتیں چھوڑیں تو ہو سکتا ہے کہ ابھی تو جو لوگ عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کر رہے ہیں، ساتھ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا خوف یا اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ یا امپورٹڈ حکومت کی جو ریشہ دوانیاں جو سازشیں ہیں ان کے سامنے نہ کھڑے ہو سکیں. مثال کے طور پر لوگ بڑا کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کا دبنگ بیان آ گیا، ویڈیو سٹیٹمنٹ آ گیا، مونس الہی کا سٹیٹمنٹ آ گیا. یہ مونس الہی کا جو ٹویٹ آیا تھا یہ کہاں سے آیا تھا؟ کہاں پہ تھے مونس الہی جب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور 1 منٹ کے اندر اسمبلی تحلیل کر دیں گے؟ جب عمران خان صاحب نے کہا، کہاں پہ تھے مونس الہی صاحب؟ مونس الہی صاحب اسپین میں گھوم رہے تھے، یورپ میں گھوم رہے تھے. عمران خان صاحب نے یہاں پہ اپنی جان پر کھیل کر وہ راولپنڈی آئے جلسہ کرنے کے لیے، جہاں پر انہوں نے اگلا الیکشن مانگنا تھا، جہاں پر انہوں نے نئی اسٹیبلشمنٹ کو ایک فیصلہ کن پیغام دینا تھا. انہوں نے اتنا بڑا تاریخی جلسہ کیا. عمران خان صاحب کی وجہ سے مونس الہی کے والد گرامی پہلی مرتبہ اس طرح کی صورتحال میں آئے کہ جہاں ان کو اتنی زیادہ سیاسی اہمیت مل گئی. عمران خان صاحب کی وجہ سے چودھری پرویز الہی، حالانکہ ان کی اپنی کیا وہاں پہ سیاسی حیثیت ہے، ایک پینٹ جتنی بھی حیثیت نہیں ہے، عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ تاریخی دھرنا تھا، تاریخی احتجاج تھا. کہاں پہ تھی کاف لیگ؟ آپ کو کہیں پہ کاف لیگ نظر آئی ہے؟ یعنی یہ صرف چوری کھانے والے میاں مٹھو ہیں. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر عمران خان صاحب درج کروانا چاہتے تھے اپنے قاتلانہ حملے کی، وہ ایف آئی آر چلیں. پرویز الہی اگر یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا تو ہم وہ ایف آئی آر درج نہیں کر سکے، تو کم سے کم ایک سٹیٹمنٹ تو دے دیتے، ایک بیان ہی دے دیتے کہ میں یہ درج کروانا چاہتا تھا لیکن اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، اس وجہ سے میرے اختیارات میں نہیں ہے کہ میں اس قسم کی ایف آئی آر کروا سکوں. تو ہاشمی صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ قابل اعتماد ہیں چودھری پرویز الہی، اور یہ پھر اسی طرح اس معاملے کو ڈیلے بھی کرتے جائیں گے اگر عمران خان صاحب نے پنجاب حکومت سے نکلنے کا اعلان کیا. یعنی مونس الہی کو تو کم سے کم یہ جو آپ کا راولپنڈی کا جلسہ تھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو اپنی پریزنس شو کرنی چاہیے تھی. آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں یورپ، آپ وہاں پہ صرف مزے لے رہے ہیں حکومتوں کے، اور یہاں بیٹھ کے نام نہاد آپ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کے لیے یہ کوشن ہے، مونس الہی یا چودھری پرویز الہی یہ کبھی بھی اس طرح سے 100% یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مراد سعید کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اسد عمر کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں، اعظم سواتی دوبارہ گرفتار ہوئے لیکن آپ دوبارہ گرفتاری میں بھی انہوں نے وہی باتیں دہرا دی جنرل باجوہ کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جن کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ پی ٹی آئی کا اپنا جو ہارڈ کور نظریاتی گروپ ہے وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس لیے عمران خان صاحب کو شاید اس پورے معاملے پر دوبارہ سے ایک تھاٹ پروسیس پارٹی کے اندر شروع کروانا چاہیے. اچھا یہ بات آپ نے جو کہی نا کہ تھاٹ پروسیس، اچھا کچھ ریزننگ بھی ہونی چاہیے. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے یہ میرا خیال ہے کہ سیٹ وائز بتانا بڑا ضروری ہے. ایسا بلوچستان کے اندر جو بلوچستان اسمبلی ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی 7 سیٹس ہیں، یعنی 7 ان کے ارکان صوبائی اسمبلی ہیں، اور وہاں پر ان کے پاس کچھ وزارتیں بھی ہیں. اچھا وزارتوں کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کے سینٹر سے کہہ دیا گیا آپ علیحدہ ہوں تو پھر وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس بہت سا سپریم کورٹ کی رولنگز بھی اس حوالے سے موجود ہیں. 7 ارکان سائڈ پہ ہوئے تو ضمنی انتخاب ہوگا. پھر آپ آ جائیں سندھ اسمبلی میں ٹوٹل 30 کے قریب ان کی تعداد ہے تحریک انصاف کے، اس میں سے جنرل سیٹس ہیں وہ 23 کے قریب ہیں صاحب. اب 23 نشستوں پر انتخاب ہو سکتا ہے، پنجاب کے اندر ہوا نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا. تو 23 اور 7 2 اسمبلیوں کے اندر اگر آپ ضمنی انتخاب کی طرف ہی جائیں گے اور الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ انتخاب کروائیں،
آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آئے گا. پنجاب حکومت اگر آپ نے دوبارہ جیت کر بھی پنجاب حکومت ہی آپ کے پاس آنی ہے اور کے پی کی حکومت بھی آپ کے پاس آنی ہے تو فائدہ کہاں پہ ہوگا؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو یہ کہتے ہیں اور اس پہ بجٹ بھی ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں. زرداری صاحب کے پاس ایک حکومت ہے, بے شک وہ اپنے آپ کو کنگ میکر سمجھتے ہیں, سندھ حکومت بھی چلی گئی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو یہ فگرز جو موجود ہیں اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جناب پوری جو کمپوزیشن ہے 4 صوبوں کی ان کو رکھ کر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر الگ ہو جائے تو اتنی نشستیں رہ جاتی ہیں. تو راجہ صاحب گراؤنڈ ریالٹیز اصل میں یہ ہیں اور اس سے کوئی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ فرق پڑے گا. یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے اس فیصلے کو ری وزٹ کرنا چاہیے. دیکھیں خان صاحب کی کے پی میں حکومت ہے. ارشد شریف صاحب کو جب جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھیں, ارشد شریف صاحب کو پتا تھا کہ وہ کسی اور جگہ سے اگر جان بچانے کے لیے جو انہوں نے ہجرت کی تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. حکومت تھی تو ارشد شریف صاحب پشاور سے فلائی کرنے میں کامیاب ہو گئے. حکومت عمران خان صاحب کی تھی ہے, اسی وجہ سے بنی گالا میں جو ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن ہوتے رہے تو عمران خان صاحب جب کے پی گئے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہاں سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ کے پی ایک بڑا حساس علاقہ ہے ہماری ریاست کے لیے بھی, خاص طور پر سابق فاٹا کا جو کے پی میں انضمام ہوا ہے اور ہماری فوج کے لیے بھی. دوسرا ہاشمی صاحب بنی گالا میں یہ تو 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے اور عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. لیکن اب تو اتنے ایول ڈیزائنز ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے کہ خدا نخواستہ ان کو لوگوں کو شہید بھی کرنا پڑا تو یہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی, خدا نخواستہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے کروانے کی, ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. تو اس پوری صورتحال میں یہ حکومتیں آپ کی سٹرینتھ ہیں, آپ کو کسی صورت یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے. آپ کی حکومتیں پرفارم بھی وفاق سے بہتر کر رہی ہیں. پنجاب حکومت آپ کی بہتر پرفارم کر رہی ہے. آپ نے پنجاب میں حکومت لینے کے بعد یعنی جو واپس آئی ہے, جو وفاق میں آپ کے فلائی منصوبے چل رہے تھے اس سے پہلے جب آپ کی وفاقی حکومت تھی, آپ نے پنجاب میں وہ دوبارہ سارے منصوبے شروع کر دیے ہیں. کے پی میں گورننس اس وقت وفاق کی گورننس سے کہیں بہتر ہے. دوسرا ہاشمی صاحب, لوگ شاید تھوڑے سے اس سے ناراض بھی ہوں, یعنی کے پی میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی میجورٹی ہے عمران خان صاحب کے پاس. تو اگر عمران خان صاحب ابھی کے پی کے اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں تو اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے تھوڑے سے لوگ ناراض بھی ہوں کہ ہم نے خان صاحب کو ووٹ دیا, اتنے پریشر کے باوجود ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, 2 لانگ مارچ ہوئے, اس میں اتنے بڑے قافلے وہاں سے آئے. تو یہ تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں میں گلے شکوے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے لاجیکلی اگر آپ دیکھیں خان صاحب کے پاس ہو سکتا ہے انفارمیشن ادروائز ہو اور وہ ایسی انفارمیشن ہو کہ اس سے کوئی آئینی بحران پیدا ہوگا اور پھر مارچ اپریل تک کوئی الیکشن کی راہ ہموار ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اس قسم کی انفارمیشن ہو سکتا ہے خان صاحب کچھ عرصے کے بعد یہ انفارمیشن شیئر کریں. اگر اس قسم کی کوئی انفارمیشن ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہے پھر تو ایک لیڈر کو پتا ہوتا ہے, پھر تو وہ فیصلہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں درست ثابت ہو جائے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر ضرور اس پورے ڈیسیژن کو ری وزٹ کیا جانا چاہیے. ایک مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے بھی بہت سے لوگ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی بلنڈر نہ بن جائے. یہ تو پی ڈی ایم تو چاہے گی. آپ دیکھیں کہ حمزہ شہباز نے کتنا زور لگایا پنجاب کی حکومت لینے کے لیے, کیوں زور لگایا تھا, جعلی طریقے سے ان کو مسلط بھی کر دیا گیا تھا, کس طریقے سے وہاں پہ ایم پی ایس خریدے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب اہمیت رکھتا ہے تو تبھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے اتنا زیادہ زور لگایا اور مسٹر ایکس وائی زی نے اتنا زیادہ زور لگایا. تو اس وجہ سے خان صاحب کو آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, پنجاب اور کے پی کی حکومتیں کسی صورت میری ذاتی رائے میں یہ نہیں چھوڑنی چاہیے. یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 500 کے قریب نشستوں پر الیکشن کروانا پڑے گا, کوئی الیکشن یہ نہیں کروائیں گے, کوئی الیکشن یہ نہیں کروائیں گے. اور یہ جو سٹرانگ ہولڈ ہیں عمران خان صاحب کے, خاص طور پر یہ خان صاحب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, پی ٹی آئی کی قیادت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سول حکومتوں کے تعلقات بگڑنے میں بالکل ٹائم نہیں لگتا. پردے کے پیچھے لاوا پک رہا ہوتا ہے, عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. جس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف سازش ہو رہی ہے, شہباز شریف کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کے جذباتی لوگ ہمیں تنقید کرتے تھے ہمارے اوپر,
یہ کہتے پیج تھے نہیں کہ پھٹا، پیج وہیں پہ ہے جی وہ کہتے تھے نہیں پیج تو ایک ہی ہے، آپ لوگ ہر روز ایسی فوج کی اور عمران خان صاحب کی لڑائی کرواتے ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ آخری 6 ماہ میں ان کے فوج کے ساتھ کس قسم کے حالات ہو گئے تھے، خاص طور پر جنرل فیض حمید کی جب ان کو پوسٹ آؤٹ کیا گیا تھا۔ اور مجھے ایک صحافی کی ٹویٹ بھی یاد ہے کہ جب وہ میں نے وی لاگ کیا تو وہ صحافی صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ ایسے صحافی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور جنرل فیض حمید کو روٹین کے مطابق وہاں بھیجا گیا ہے، اور روٹین کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ آئیں گے۔ تو صحافی کا کام تو ہوتا ہے کہ وہ حقائق پر مبنی خبریں لائے، بالکل صحیح۔ سامنے لائے۔ تو یہ کوئی پتہ نہیں کہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں کوئی کلاڑا مار لیں شہباز شریف اینڈ کمپنی۔ تو عمران خان صاحب کو اس پوری صورتحال میں اپنے یہ سٹرانگ ہولڈ جو ہے یہ نہیں چھوڑنے چاہیے، یہ عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے۔ بہت شکریہ ایسا ویڈیو، یہ آج کا شو تھا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔